أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی محترم و مکرم معزز حاضرین و ناظرین کرام، آج کے اس عظیم البرکت، عظیم الشان، عظیم المرتبت جمعۃ المعظم کے، بلکہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے اجتماع سے گفتگو کرنے کے لیے آپ احباب کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید رب تعالی وحدہ لا شریک لہ کے پاک کلام میں سے آیت کریمہ تلاوت کی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس بندہ ناچیز کو مقدس و معظم آیت مبارکہ کے ضمن میں حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام صاحبان کو حق سننے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک، ماہ معظم محرم الحرام نہایت ہی عظمتوں، فضیلتوں اور برکات سے لبریز مہینہ ہے. یہ وہی ماہ مقدس ہے جسے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس ماہ مبارک کی آج پہلی تاریخ ہے اور پہلی تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دویم، دعائے پیمبر، مراد مصطفیٰ، اسلام کی لاج، اسلام کی لج دھج، اسلام کا چمکتا ہوا سورج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان، خصوصاً صحابہ اربعہ، 4 صحابی، اللہ رب العالمین نے جب چناؤ کیا دنیا کائنات کا تو ہر جگہ رب تعالیٰ نے 4 کو چنا. وقت کی ہمارے پاس بڑی قلت ہوتی ہے، تفصیلات میں ہم جا نہیں سکتے، ورنہ ایک ایک جملے پر کافی تفصیلات درکار ہیں. ہر میں سے اللہ نے 4 کو چنا. جب زمین پر چناؤ کیا، بیت المقدس کو چنا، کعبۃ اللہ کو چنا، مدینہ طیبہ کو چنا. کملی والے آقا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں جہاں قدم مبارک رکھا اس کو چنا. 4 مقامات. جب کتابوں کو چننا چاہا تو 4 کو چنا، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم. جب انبیاء کو چننا چاہا تو 4 کو چنا. سیدنا کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مہینوں کو چنا تو مہینوں میں بھی 4 کو چنا، رمضان، شعبان، 2 ذی الحج، محرم. تو ہر ایک میں سے 4 کو چنا، ہر ایک کو مراتب عطا کیے. جب صحابہ کو چننا چاہا تو 4 کو چنا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. نبی کے خلفاء کو جب چنا تو اس میں بھی 4 کو چنا. تو ان 4 کے مقامات، صحابہ کا تمام کا مقام و مرتبہ بلند و بالا، لیکن ان 4 کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ. اب جتنے میں نے چیزیں گنوائی ہیں سب کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے. تو عزیزان محترم، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ صحابی کا مقام کیوں بلند ہے؟ صحابی کیوں افضل و اعلیٰ ہے ساری امت میں؟ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیوں زیادہ ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے
کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کملی والے آقا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا۔ توجہ کیجیے گا، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کملی والے آقا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں کملی والے کا جس نے دیدار کیا وہ کہلایا صحابی۔ وہ کیا ہوا جی؟ وہ کہلایا صحابی۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی سارے کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے غوث اکٹھے ہو جائیں، سارے قطب اکٹھے ہو جائیں، سارے دنیا کائنات کے جتنے بھی صالح اور نیک لوگ ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی، رسول اللہ کا صحابی جس گھوڑے پر یا جس اونٹ پر جس سواری پر سوار ہے اس کی سواری سے جو مٹی لگتی ہے، جو دھول اڑتی ہے، یہ اس دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مقام صحابی ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ پھر ان صحابہ میں سے اللہ نے چنا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں میں سے چنا، بعض رسولوں کو۔ کیسا چنا؟ کسی کو تو مقام کیا دیا؟ منہم من کلم اللہ، کسی سے تو کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کملی والے کے درجات کو بلند کیا۔ تو انبیاء میں سے بھی چنا، اولیاء میں سے بھی چنا، کتابوں میں سے بھی چنا، زمانے میں سے بھی چنا، صحابہ میں سے بھی چنا۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے اللہ رب العالمین کے پیارے آقا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلا ایمان لانے والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام قربانیوں سے، پچھلا موضوع یاد ہوگا، قربانیوں سے سینچا ہوا اسلام، صحابہ کرام کے خون سے پروان چڑھا ہوا اسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محنتوں اور مشقتوں سے پلا ہوا ہمارے پاس آیا ہے۔ اب دیکھیے کتنی قربانی ہے اسلام پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کملی والے آقا محبوب کریم علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنا مال بھی قربان، اپنی جان بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وطن بھی قربان، جو کچھ کملی والے نے فرما دیا انہوں نے سوچنے کی زحمت گوارا، ضرورت گوارا نہیں کی۔ کملی والے نے فرما دیا اور انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ جب وہ کملی والے کے اس انداز میں والہانہ عاشق ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ تیری جماعت، یہ میرے بندے تیرے صحابی جو تیری صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو تیری صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو تجھ سے کلام سنتے ہیں، جو تجھ سے سیکھتے ہیں، جو تیرے مرید ہیں، جو تیرے شاگرد ہیں، جو تیری جماعت ہے، اے میرے پیارے کملی والے انہوں نے تیری غلامی کی ہے۔ جب انہوں نے تیری غلامی کر لی تو ہم نے ان کو انعام عطا کر دیا۔ مولا کیا انعام دیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کو انعام دے دیا، ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم نے ان کو اکرام دے دیا، ہم نے ان کو عزت دے دی، ہم نے ان کو احترام دے دیا۔ مولا کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا میں رب العالمین یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو تیرے صحابہ ہیں نا رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے۔ یہ رضا کب ملی؟ یہ رضا تب ملی جب انہوں نے قربانی دی، یہ رضا تب ملی جب انہوں نے غلامی کی، یہ رضا تب ملی جب انہوں نے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے اور پھرنے کو، کھانے اور پینے کو، خریدنے اور بیچنے کو، لینے اور دینے کو، خوشی اور غمی کو، پیارے دوستو ہر معاملے میں انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا، اپنا نمونہ بنایا، اپنا سیمپل بنایا، اپنا یوں کہیے کہ اسوہ حسنہ بنایا کملی والے محمد الرسول اللہ کو، کہ کملی والے جس طرح کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ تو رب نے کیا مقام دیا؟ رضی اللہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اچھا صرف مولا تو راضی ہو گیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ورضوا عن، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو۔ اب آئیے ذرا توجہ کرتے ہیں، چونکہ صحابہ کا مقام بلند ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جو اسلام کے اولین گواہ ہیں۔ صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے کملی والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
ایمان کی حالت میں دیکھا تو بہت لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی محفل اور مجلس نصیب ہوئی ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو آقا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کملی والے آقا محبوب کریم علیہ السلام سے قرآن و سنت کو ڈائریکٹ کملی والے سے آمنے سامنے کملی والے سے آمنے سامنے بیٹھ کر سیکھا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے کملی والے سے سیکھا، کملی والے سے پڑھا، کملی والے کی صحبت میں رہے۔ اللہ کیا یہ ایمان پر قائم ہے؟ کیا یہ ایمان پر کامل ہے؟ کیا ان کا ایمان مکمل ہے؟ فرمایا جب کسی کو پڑھایا جاتا ہے، پچھلی تقریریں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جب کسی کو پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ جب کسی کو پڑھایا جاتا ہے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، چونکہ صحابہ کے بارے میں یہ محرم الایام حرام کے ایام ہیں، محرم شریف کے دن ہیں، ان دنوں میں بہت سارے معاملات آپ کی نظروں میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ موقع پر گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ایک طبقہ، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، یہ باتیں کرنے والی ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ نام نہیں لیتا، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں مختلف خیال رکھتا ہے۔ ابو بکر کے بارے میں، عمر ابن خطاب کے بارے میں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے بارے میں ان کے مختلف خیالات ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلافت جو تھی یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حق تھا، اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے زبردستی قبضہ کر لیا، زبردستی آ کر بیٹھ گئے، زبردستی قابض ہو گئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں رب نے امتحان لیا، اور امتحان لینے سے پہلے بڑی توجہ چاہیے بھائی، میرے نبی آمنہ کے لال نے امتحان لیا، جب میرے کملی والے نے امتحان لیا اپنے شاگردوں کا، ہر شاگرد کو پرکھا، ابو بکر کو بھی پرکھا، عمر کو بھی پرکھا، عثمان کو بھی جانچا، پیارے دوستوں مولا علی کو بھی جانچا، حسن کو بھی جانچا، حسین کو بھی جانچا، ابو موسیٰ اشعری کو بھی جانچا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی جانچا، ابو ہریرہ کو بھی جانچا، پوری جماعت میں جو سینئر تھے تمام کے تمام کو میرے کملی والے نے جانچا۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کی روشنی میں، اپنے نبوت کی نورانیت میں، اپنے نبوت کے نور میں، اپنی نبوت کی فراست سے پھر میرے کملی والے نے عہدے متعین کیے۔ توجہ کرنا بھائی، میرے آمنہ کے لال نے عہدے متعین کیے، کس کے پاس پہلا عہدہ ہونا چاہیے، کس کے پاس دوسرا عہدہ ہونا چاہیے، کس کے پاس تیسرا عہدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے کملی والے آقا محبوب کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر قربانی کو سب سے اول پایا۔ ابو بکر صدیق ہر قربانی کو سب سے اول پایا۔ ایمان لانے میں ابو بکر سب سے اول، مال سب سے زیادہ خرچ کرنے میں ابو بکر سب سے اول، 9 سال کی بیٹی 52 سالہ محمد الرسول اللہ کے عقد میں دینے میں ابو بکر سب سے۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا ہے تو کملی والے آقا محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 52 سال تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ حبیبہ طبیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ کتنے سال تھی جی؟ 9 سال تھی۔ آج ہم 2 3 سال 4 سال کا فرق آ جائے دولہا اور دلہن کی عمر میں، کہتے ہیں جی عمر میچ نہیں کرتی۔ ارے ایسا نہیں ہے، انہوں نے قربانی دی تو فرمایا یہ قربانی دینے میں ابو بکر سب سے اول ہے۔ اے پیارے ابو بکر، تیرا مرتبہ سب سے اول ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ چوتھا نمبر علی کو دیا ہے۔ علی تیرا اپنا مقام ہے، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کی تفصیلات عرض کر دوں گا۔ علی تیرا اپنا مقام ہے، حسین تیرا اپنا مقام ہے، حسن تیرا اپنا مقام ہے، تمام کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ ابو بکر تیرا اپنا مقام ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مقام ابو بکر کیا ہے؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے بتانا، صرف مقصود یہ ہے کہ پہلی خلافت ابو بکر کو کہاں سے ملی۔ اللہ اللہ، میرے آقا پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے محمد کریم احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی طبیعت علیل ہو گئی۔ علالت میں کے دوران طبیعت علیل ہونے کے درمیان یوں کہیے کہ بخار میرے کملی والے کے جسد مبارک کو مس کرنے اور چھونے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ۔ کملی
کملی والے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال جاؤ ابو بکر سے کہو مصلی پر نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ مصلی مصطفیٰ کا ہے، بھیج مصطفیٰ رہا ہے۔ اے بلال جائیے میرے پیارے ابو بکر سے کہیے کہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں، میری نیابت کریں، میرے نائب بنے، میری نیابت کریں، میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ جب خلافت کا وقت آیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب چننا چاہا خلیفہ کس کو بنائے، چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے خلیفہ کس کو بنائے، انہوں نے کہا یار سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ مال خرچ کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ بیٹی قربان کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کا لڑکپن کا دوست کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کی جوانی کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کا ہجرت والی رات نبی کا ہم سفر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اچھا یہ باتیں تو ہو گئی، اب آ گیا مسئلہ نیابت کا، اب آ گیا مسئلہ خلافت کا، اب آ گیا مسئلہ توجہ ہے، اب آ گیا مسئلہ مصلی کا، اب آ گیا مسئلہ، یہ مصلی کوئی عام چیز نہیں ہے بھائی، یہ مصلی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ محراب و منبر کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ نبی کی نیابت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب مسئلہ آ گیا نیابت کا، مسئلہ آ گیا امامت نماز کا، رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کون جرت کرے نماز پڑھانے کی، آرڈر آ گیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے عزیز دوستو، جب حکم ملا میرے آقا علیہ السلام کا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ کی جماعت پر نظر ڈالتے ہیں کہ ممکن ہے توجہ ہے بھائی، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، ممکن ہے کسی کو کوئی بات نہ ہو، میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ جب صحابہ پر نظر ڈالی تو نبی کے فرمان کے مطابق ہر صحابی سر جھکائے بیٹھا ہے، ہر صحابی، عمر بھی بیٹھا ہے، بڑی توجہ کرنا بھائی، عثمان بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، حضرت حسن بھی بیٹھے ہیں، حضرت حسین بھی بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین نے، امام حسن نے، مولا علی نے، حضرت عمر ابن خطاب نے، حضرت عثمان ذو النورین نے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ لہٰذا امت کے آج ان لوگوں کو بھی جو ابو بکر کی امامت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال اور لحاظ رکھے، یار جب مولا علی نے اعتراض نہیں کیا، امام حسن نے اعتراض نہیں کیا، امام حسین نے اعتراض نہیں کیا، تو ہمیں بھی اور تمہیں بھی اعتراض، ابو بکر کی امامت پر اعتراض، مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آئے جناب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کملی والے محمد کریم علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، جب نیت باندھی ہے، یہ شان الگ ہے، یہ موضوع بھی جدا ہے۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں ان کا خیال جو ہے یہ ذرا تھوڑا واضح ہو جائے، ان کے خیال صاف ہو جائیں، ذہن صاف ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، امامت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ افاقہ ہوا، میرے کملی والے محمد کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر دو صحابیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر میرے آقا مسجد میں تشریف لے آئے۔ خرامہ جب قدموں کی آواز سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، توجہ کرنا، تو حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آقا آ جائے تو غلام کیا نماز پڑھائے گا؟ ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، جب پیچھے ہٹنے لگے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر یہی مسئلہ تو حل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہی مسئلہ تو امت کو بتانے کے لیے آیا ہوں، جا تو مصلی پہ نماز پڑھا، میں تیرا امام ہوں، تو ساری امت کا امام ہے۔ اے ابو بکر میں تیرا امام، تو ساری امت کا امام ہے۔ میرے کملی والے ابو بکر کے پیچھے امام بن کر کھڑے ہیں، یہی مسئلہ تو حل کرنے آیا ہوں تاکہ تیری امامت پر کوئی اعتراض کرے تو کہنے والا کہہ سکے، بتانے والا بتا سکے، ارے یہ تو وہ امام ہے جسے محمد الرسول اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ ارے تجھے اعتبار کیوں نہیں آ رہا؟ یہ پیغام پہنچائے میرا آگے، سمجھ آئیے بات میرے بھائی۔ تو کیا فرمایا؟
سارے تو آئے ایمان لینے کے لیے، عمر کو رب سے اللہ کے نبی نے مانگا۔ اچھا جب آ گئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منٹ بھی 4 باقی ہیں پیارے دوستوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حاضر خدمت ہو گئے۔ جب دروازے پر دستک دی ہے، میرے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا جاؤ دروازہ کھولو، بلکہ نبوت خود اٹھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، نبیوں کا سردار خود اٹھا ہے، نبیوں کا آقا خود اٹھا ہے، امام الانبیاء نبیوں کا امام خود اٹھا، خود جناب خرامہ پتہ تھا نا، میں نے مانگا ہے رب نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے مانگا ہے رب نے بھیجا ہے، ریسیو کرنا بھی میرا کام ہے، عزت دینا بھی میرا کام ہے۔ پیارے دوستوں، میرے کملی والے جب دروازے پر گئے ہیں، اللہ کے نبی نے دروازہ کا جب کھولا ہے، دار ارقم میں میرے آقا اس وقت تشریف فرما تھے، صحابہ کا جم غفیر موجود تھا۔ جب عمر کو دیکھا تو لوگ بڑے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے، لیکن جب عمر آئے میرے کملی والے کے قدموں پر گر گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اے کملی والے آقا محمد کریم علیہ السلام، مجھے دولت ایمان عطا کیجئے۔ دولت ایمان، ایمان کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولو کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی سے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایمان کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو کچھ ملے گا نبی سے ملے گا۔ اللہ نے سب نبی کو عطا کر دیا، بڑا جملہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، اللہ نے سب کچھ نبی کو عطا کر دیا۔ بڑی توجہ کرنا بھائی، جو کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس رب نے جو ہمارے لیے ضرورت تھا، جو ہماری ضرورتیں تھی، جو ہمارے لیے ضروری تھا، وہ سارا کس کو دے دیا؟ بولو کس کو دے دیا؟ میں عرض کر دیتا ہوں، تفصیل عرض کر دیتا ہوں، کس کو دے دیا؟ وہ سارا محمد عربی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اے پیارے محمد تو آقا، اے پیارے محمد تو امام الانبیاء، اے پیارے محمد تو ان پوری امت کا نبی، پورے نبیوں کا نبی، جو امت کو درکار تھا وہ تیرے حوالے کر دیا۔ اب کوئی قرآن نہیں آئے گا، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب کوئی مسائل نئے نہیں آئیں گے، اب کوئی فضائل نئے نہیں آئیں گے۔ جو کچھ امت کو دینا تھا پیارے وہ تیرے قرآن 30 پارے آئے۔ جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو ادھر سے آواز ہمیں یوں سنائی دیتی ہے، وہ جی سب کچھ اللہ کے ہاتھ، او بھائی فاعل حقیقی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن افسوس وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کس کو دیا؟ اگر 2-1 منٹ اجازت دے تو میں آسان کر دوں۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ میں توجہ کریں، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کھانا تیار ہو کے آ گیا ہے، دولہا اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، دولہا کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جو کھانا بن کر آ گیا ہے، اب وہ کھانا مہمانوں کو کھلانا ہے۔ اب دولہے کا باپ کہتا ہے بھائی یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلانا قریبی ہے، یہ فلانا قریبی ہے، اس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، یہ ہماری چیز ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کی ڈیوٹی لگا دو، یہ مہمانوں کو کھانا، یہ مہمانوں کو کھانا ہے کس کا؟ بولو تو صحیح یار، یار بولو تو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کھانا ہے کس کا؟ کھانا ہے کس کا؟ کھانا دولہے والوں کا ہے، دولہا کا ہے یا دولہا کے ابا کا ہے؟ کھلا کون رہے؟ جس پر دولہے والوں کو اعتبار اور اعتماد ہے، کھلا وہ رہے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کھانا دولہے والوں کا ہے، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کھلانے والے ہیں ان کے معتمد علیہ ہیں، ان کے اعتماد والے ہیں۔ ہے سارا کچھ رب کا، لیکن رب تعالیٰ نے نبی کے حوالے کر دیا۔ کملی والے ہے تو میرا، تقسیم تو کر، ہے تو میرا، امت کو دے تو۔ اب اگر نماز کے احکام لینے ہیں تو کس کا؟ اللہ کے پاس جائیں گے کیا؟ بولو تو صحیح، او بھائی بولو تو صحیح۔ حج کے احکام لینے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے کیا؟ زکوٰۃ کے احکام لینے کس کے پاس جائیں گے؟ جو وہ تو قرآن میں ہے، تو قرآن کس سے لیں گے؟ قرآن بھی تو محمد سے لیں گے نا، جس کو محمد کہے گا یہ قرآن ہے وہی تو قرآن ہوگا نا۔ جب محمد نے کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ قرآن ہو سکتا؟ رحمان بھی ملا تو محمد کے صدقے، قرآن بھی ملا تو محمد کے صدقے، حج بھی ملا تو محمد کے صدقے، رمضان بھی ملا تو محمد کے صدقے، اعتکاف بھی ملا تو، جتنی عبادات پہ زور دیتے ہو، جتنی عبادات ملی ساری کی ساری محمد عربی علیہ السلام کے صدقے۔ تو حضرت عمر کیا مانگ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے دولت ایمان
ٹائم پورا ہو گیا جی. مجھے دولت ایمان عطا فرمائیے. کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد بلال، میرے آقا نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمارا بھی وقت ہو گیا ہے، بلال اذان دو. بلال کونے میں گئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر. عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، بے شک حق پر ہیں. کیا یہ کافر باطل پر نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں؟ بے شک یہ جھوٹے ہیں. تو فرمایا جب ہم حق پر ہیں، عرض کیا، اور یہ جھوٹے کافر باطل پر اور یہ جھوٹے ہیں، تو حق کیوں دبے، جھوٹ کیوں نہ دبے؟ توجہ ہے، حق کیوں دبے، حق کیوں پیچھے رہے، جھوٹ کیوں نہ دبے، جھوٹ کیوں نہ نیست و نابود ہو؟ عمر کیا چاہتا ہے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ، عمر بھی ایمان لے آئے اور نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جائیں تو پھر عمر کا ایمان لانا کس کام کا ہے؟ یا رسول اللہ تیاری فرمائیے، آج کی نماز کعبۃ اللہ کے صحن میں ادا کریں گے. آج کی نماز اور اذان کعبۃ اللہ کے صحن میں ادا کریں گے. دو صفیں، میرے بات کا اینڈ ہے، دو صفیں میرے نبی نے بنائی. ایک صف عمر ابن خطاب کی قیادت میں، اللہ اللہ اللہ، ایک صف عمر ابن خطاب کی قیادت میں، ایک صف حضرت سیدنا عم رسول چچا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیادت میں. ایک کی قیادت عمر کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور دونوں کی قیادت میرے محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جب آپ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، صحابہ کرام نے اتنا بڑا نعرہ لگایا. ہم تو خاموش رہتے ہیں نا، کوئی بات اچھی لگے تو بھی خاموش ہے، نہ اچھی دل کو لگے تب بھی ہم خاموش، ہم تو نعرہ نہیں لگاتے نا. جب ایمان لائے تو صحابہ نے اتنا زوردار نعرہ لگایا کہ فرماتے ہیں مکہ والوں، دار ارقم سے مکہ والوں نے سن لیا کہ یہ اتنا بڑا نعرہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا، یہ نعرہ تکبیر اور رسالت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سارے کعبہ میں جمع ہو گئے کفار. جب یہ دونوں جماعتیں، اللہ اللہ اللہ، جب یہ دونوں جماعتیں محمد عربی کی قیادت میں، عمر ابن خطاب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں نکلی ہیں، کافر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں عمر آج تو نے ہمیں مار دیا ہے، عمر آج تو نے ہمیں. گویا عمر آیا کفر مر گیا، عمر آیا کفر مر گیا. میرا خیال ہے کہ محرم شریف کے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے آئندہ جمعے، چونکہ شہادت عمر ابن خطاب کی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی عنوان کو لے کر تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس مرتبے کے مالک ہیں جس نے صحابی کی گستاخی کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کسی ایک صحابی کی بھی. یہ ذہن میں رکھیں، صحابی کو گالی دینا، صحابی کی اہانت کرنا، توہین و تذلیل کے کلمات کہنا، یہ تو دور کی بات ہے. بغض رکھنا، الحب للہ ورسولہ والبغض للہ ورسولہ کے تحت اللہ اور اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں اللہ کے لیے، اور صحابہ سے محبت کریں رسول اللہ کے لیے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں. اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ کے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. لہذا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت، احترام، مقام و مراتب کو سمجھیں. ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور مرتبہ ہے انشاءاللہ ان محرم الحرام کے ایام میں، تاکہ عنوان اچھی طرح سے بیان ہو سکے اور آپ